چینل کی اپنی پالیسی ہے، ان کے اپنے بیانات ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، کوئی کسی کے حق میں ہے، کوئی کسی کے خلاف، اور یہی صحافت کی خوبصورتی ہے اور یہی صحافت کا حسن ہے۔ اب اس میں آپ کسی کو اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے اور اسی سے مزہ آتا ہے جمہوریت میں۔ آج ان کو رہائی مل چکی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 دن تک وہ پابند سلاسل رہے، 1 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں سر جسمانی ریمانڈ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب ان کو رہائی مل چکی ہے، ان پہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے، لیکن سر یہ 2 دن کا کفارہ یہ کون ادا کرے گا؟ یہ کس پر جائے گا؟ کس کی غلطی ہے یہ؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، صدیق جان آپ کے جو ہیں اینکر ہیں بولڈ چینل کے، اور ان کو رہائی مل گئی۔ بیورو چیف اسلام آباد جس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں آپ، ہمارے اس وقت کتنے چینل چل رہے ہیں، ہر چینل کی اپنی پالیسی ہے، ان کے اپنے بیانات ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، کوئی کسی کے حق میں ہے، کوئی کسی کے خلاف، اور یہی صحافت کی خوبصورتی ہے اور یہی صحافت کا حسن ہے۔ اب اس میں آپ کسی کو اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے اور اسی سے مزہ آتا ہے جمہوریت میں۔ یہی جمہوریت ہے۔ اگر اس چیز کو آپ ختم کر دیں تو پھر جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق کیا رہ گیا؟ اس وقت ہم ہیں جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے، لیکن وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈکٹیٹرشپ، جو کہ نہایت نامناسب حرکت ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتیں اب ہماری اللہ تعالیٰ کی اوپر ذات ہے اور نیچے ہمیں اپنی عدالتوں پہ توقع ہے، عدالتوں پہ امید ہے۔ اگر عدالتوں سے انصاف اسی طریقے ملتا رہا تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ جمہوریت کی پٹڑی سے ڈی ریل نہیں ہوگا، اور ہم دعا بہتری کی طرف بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہتری کی طرف بھی جائیں گے۔ جی، اور سر آپ اس بات پہ کہتے ہیں جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ اب عدالتوں کو یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ جناب یہ جو صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، 2 دن تک ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی اور صحافت کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کے بعد 2 دن بعد ان کو رہائی مل جاتی ہے، لیکن جو 2 دن ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ جس اذیت سے گزرتے ہیں، اب اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے اور پھر اس کو رہائی مل جاتی ہے تو گرفتار کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے کہ کس قانون کے تحت انہوں نے گرفتار کیا۔ یہ تو ذہنی اذیت دینا ہے صحافی کو۔ جی بالکل، اگر کوئی کسی کو ناجائز گرفتار کرتا ہے اور پھر اس کا ثبوت یہ ہو جاتا ہے کہ عدالت ان کو فارغ کر دیتی ہے، بری کر دیتی ہے، تو ان کے خلاف بالکل مقدمہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں یہاں جمہوری روایات کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا، یہ کسی کے لیے کسی کے بھی فائدے میں یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کالے کوٹ کے ذریعے بنایا تھا، ایک جمہوری رائے کے ذریعے بنا تھا، ایک ووٹ کے ذریعے بنا تھا۔ اس کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے اور ہر کسی کو اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے، اپنی حد میں رہتے ہوئے سب کو پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ نے، اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی۔ اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے، وہ کیسز چلتے نہ رہے۔ سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا؟ ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، ویسے آفیسرز، اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں۔ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا سفینہ آ گیا ہے، ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس، ذکر ہوگا انبیاء کرام کا، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔